آئیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ علی جناب عزت مآب ذاکر امیر خلد جوانی خطیب آل محمد مولانا ندیم رضا صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کر چل رہا ہوں کہ وہ اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ ایک بائک کی چابی ہمیں ملی ہے، جن صاحب کی ہو آ کر لے جا سکتے ہیں۔ کیوں نہ دہلے یزید کا دربار، کیوں نہ دہلے یزید کا دربار، ہو بہو بو تراب ہے سجاد، کیوں نہ دہلے یزید کا دربار، ہو بہو بو تراب ہے سجاد۔ خطبہ شام یہ بتاتا ہے، خطبہ شام یہ بتاتا ہے، خطبہ شام یہ بتاتا ہے، انقلاب ہے سید سجاد۔ نعرہ حیدری، محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ باوجود اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اہلہا، وقال امام مظلوم سید الشہداء، انا قتیل الابرار۔ سوگوارو ماتمداران مظلوم کربلا، یہ چلتا ہوا قافلہ اس منزل پر روک لیا گیا ہے تاکہ بزرگ اگر تھک گئے ہوں تو بیٹھ جائیں، ماں بہنیں جن کی گود میں بچے ہیں وہ رباب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جائیں۔ زہرا کے لال کا پرسہ دینے والوں، کربلا میں غریب حسین کہتا ہے میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، مجھے زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھنا ہے، لیکن میرے نوجوانوں، میرے بچوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ان مجلس عزا جلوس سید الشہداء میں آنا ہماری فطرت میں ہے، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ ان جلوسوں میں ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے میرا سجاد امام خوش ہو جائے۔ ہمیں اس انداز سے اس جلوس میں آنا چاہیے کہ غیرت دار میرا مولا کو شام کا بازار یاد نہ آئے، بلکہ ہاتھوں کو بلند کرے پروردگار کاش کہ یہ کربلا میں ہوتے، کاش کہ یہ بازار کوفہ و شام میں ہوتے تو میری سکینہ کو کوئی تماچے تو نہ مارتا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اور یہی نہیں، جب سے محرم کا چاند نکلا ہے میرا خیال ہے یہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے رات بھر پوری نیند لی ہوگی، لیکن سچ بتاؤ جب 10 محرم کو تعزیہ گھر سے نکل رہا تھا تو تم نے کیا کہا تھا؟ مولا آئے بھی جا بھی رہے ہو، مولا خدا حافظ۔ لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں ایک بات تھی کہ ابھی ہمارے جوار کا جلوس باقی ہے، شب داریاں باقی ہیں، مجلس و ماتم باقی ہے، لیکن پھر بھی جب تعزیہ نکلتا ہے کتنا تڑپ کے روتے ہو، ایسا لگتا ہے اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ سوچو جب تعزیہ دیکھ کر تم اتنا تڑپتے ہو تو جب خیمے سے حسین نکل رہے ہوں گے تو زینب نے بھیا کا گلا چوم کے کیا کہا ہوگا؟ اے میرے بھیا حسین،
اے میرے بھیا حسین، یہی وہ گلا ہے جہاں میرا نانا بوسے لیتا تھا، ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ابھی شبر کا خنجر جلے گا۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں، اے میری ماں بہنوں، میرے عزیزوں، نوجوانوں سنو، چھٹا امام کہتے ہیں جب میرے جد کی زیارت کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اللہ فرشتے کہتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں، ہمارے چھٹے امام سے روایت ہے کہ جب تک یہ مجمع اپنے گھر نہ پہنچ جائے ان کے بچوں کی حفاظت کرنا۔ اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ زہرا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کا۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں اور میں یہی کہوں گا، شاید دوبارہ بھی یہی کہہ چکا ہوں لیکن پھر میں کہوں گا۔ دیکھیے جب مجلس میں جلوس میں آئیے، آپ دیکھیے یہ چھوٹا ہی سے گاؤں، کتنے ایسے گاؤں ہیں چاہنے والوں نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دور پر پانی کا انتظام ہے، دودھ کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، بیٹھنے کا انتظام ہے، ٹھہرنے کا انتظام ہے۔ مجھے آپ کی تکلیف کا احساس ہے، آپ زیادہ دیر ایسے بیٹھ نہیں سکتے، لیکن آپ بتائیے اگر آپ بیٹھ جائیے اور ایک کنکر آپ کے پیر کے نیچے آ جائے تو کتنی بےکلی ہوگی۔ لیکن ہائے میرا سجاد امام جس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں، جب یہ قافلہ روکا جاتا تھا میرا چوتھا امام تڑپ جاتا تھا۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت کرے۔ ہمارے چوتھے امام کی مصیبت کو یاد کرنے کے لیے آپ نے یہ جلوس نکالا ہے۔ سنیے گا جملہ، اکثر میں یہ کہتا ہوں، جملہ سنیے۔ آپ جلوس میں آئے ہیں، تابوت دیکھ کر امام سجاد کو یاد کیجئے، علم کو دیکھ کر جناب عباس کو یاد کیجئے، ذوالجناح کو دیکھ کر یاد کریے۔ یہ ذوالجناح ایسے ہی خیمے میں آیا تھا جب سکینہ نے باہوں میں باہیں ڈالی تھی۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں؟ اللہ ہماری ماں بہنوں کو، گودیوں کو آباد رکھے، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔ ابھی جلوس ختم ہوگا، آپ جانے لگیے گا تو جب کوئی پیدل جا رہا ہو اور آپ کی بائک پہ گاڑی میں جگہ ہو تو اس مومنہ کو ضرور بیٹھا لیجئے گا، مرد مومن کو ضرور بیٹھا لیجئے گا۔ شاید اتنا ثواب آپ کو سید سجاد دیں گے کہ پیدل چلنے والوں پر حسینوں نے اتنا کرم کر دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے اہل بیت کی تاریخ ہے، بس میں زیادہ دیر نہیں، اہل بیت کی تاریخ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، کم سے کم ہندوستان میں ہم جانتے ہیں جب شب عاشور آتی ہے تو کوئی شیعہ تعزیے کے سامنے نہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی آ کے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں۔ آپ کلکتے چلے جائیے، جب 10 محرم کو وہاں علی اصغر کا گہوارہ نکلتا ہے نا، امام حسین کا ذوالجلال نکلتا ہے نا، اس دن ہندو عورتیں صبح سے کچھ دانا پانی نہیں کھاتی ہیں، پہلے دانا پانی لا کر علی اصغر کے جھولے کے نیچے ڈالتی ہے، حسین کے گھوڑے کے نیچے ڈالتی ہے اور کہتی ہے زہرا کے لال۔ یہ ہمارے عقیدت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، کہیں بھی علم اٹھے، کہیں بھی جلوس اٹھے، وہ تمام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا نے اہل بیت کے آگے ہاتھ جوڑا ہے، اہل بیت کے آگے ہاتھ پھیلا ہے، اور تاریخ اہل بیت کی کہ اہل بیت کے کسی نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن مجلس میں آنے والوں، اس مجلس میں حسین کی ماں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے میرے لال پہ رونے والوں، مجھے ایک آنسو دے دو، میرا حسین زخمی ہے،
میرا حسین زخمی ہے، یہ بہتے ہوئے آنسو آپ کے کہیں نہیں، زہرا کے رومال میں جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کا زحمت تمام کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے، ایک روایت اور مجلس تمام کر رہا ہوں تاکہ بہتے ہوئے آنسوؤں سے ماتم ہو جائے۔ خدا سلامت رکھے مجلس میں جلوس میں آنے والوں کو۔ ہماری ماں بہن عزیز و اقربا جانتے ہیں جب کسی کے ہاں کوئی مر جاتا ہے، اگر کوئی بچہ مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ ماں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ کسی کا بیٹا مر جاتا ہے، باپ کا بازو تھام لیا جاتا ہے۔ کسی کا باپ مر جاتا ہے، بیٹی کو باپ سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ بیٹیاں بیٹے عزیز روتے ہیں، ارے کفن میں چہرہ دکھا کے چھپا دیا جاتا ہے، لیکن ہائے سکینہ، کربلا سے لے کے شام، حسین کا کٹا سار، علی اصغر کا سار، دنیا دکھا رہی ہے۔ اے سکینہ، یہ تمہارے بابا کا سر، یہ تمہارے بھیا اصغر کا سر۔ بس مجلس تمام ہے۔ جب شام، ابھی آپ نے سنا نا، یہ قافلہ شام میں داخل ہو گیا۔ جملہ سنیے گا، جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے تو اس دیار میں بڑا ڈر، بس آخری جملہ، مجلس تمام ہے۔ اے پھوپھی اماں مجھے اس جوار میں بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا لوگوں کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ ابھی جیسے کہا ایک ملعون نے پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پہ